تبوک میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ اسی تبوک کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ 80 سے زائد تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر، ترجمہ گرمی میں نہ نکلو کہہ کر روکتے تھے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان بھی ایسے تھے جو بلا کسی عذر قوی کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا عذر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں جو آئندہ آ رہی ہے۔ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا مذائقہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب تنبہ ہوا تو چونکہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اسی لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و اعزاء جو کہیں گئے ہوئے تھے اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شرکت نہ کر سکنے کا سبب ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا کہ تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہی تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا، اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں، نہ پتہ چلے تو دشوار نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی۔ لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا۔ اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف وہی لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں پڑتے، کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے۔ حتیٰ کہ چند روز میں میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑا فکر ہوا۔ دل میں جھوٹے جھوٹے عذر آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی عذر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا۔ اپنے گھر آنے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا، مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے ہی آئے تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کی کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائیں۔ چنانچہ حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور منافق لوگ آ کر جھوٹے جھوٹے عذر کرتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہر حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے کہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، آپ نے اعراض فرمایا میں خدا کی قسم نہ تو منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں آ۔ میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے معقول عذر کے ساتھ خلاصی پا لیتا کہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ اگر آج جھوٹ سے آپ کو راضی کر لوں تو قریب ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن قریب ہے کہ اللہ کی پاک ذات آپ کے عتاب کو زائل فرما دے گی۔ اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں کہ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ اور وسعت والا میں اس زمانے میں تھا کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالی شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہو؟ لوگوں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 صالح شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانعت بھی فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح و صلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ ہی کون کرتا ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم سے اجتناب کرنے لگے، اور گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، میں سب میں قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار میں جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھتے، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर लेते और मेरी जानिब से एराज फरमाते। गर्ज यही हालात गुजरते रहे और मुसलमानों का बातचीत बंद करना मुझ पर बहुत ही भारी हो गया। तो मैं अबू कतादा की दीवार पर चढ़ा। वो मेरे रिश्ते के चचाजाद भाई भी थे और मुझसे ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा थे। मैंने ऊपर चढ़कर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब ना दिया। मैंने उनको कसम देकर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है? उन्होंने इसका भी जवाब ना दिया। मैंने दोबारा कसम दी और दरियाफ्त किया। वो फिर भी चुप ही रहे। मैंने तीसरी मर्तबा फिर कसम देकर पूछा। उन्होंने कहा, अल्लाह जाने और उसका रसूल। ये कलमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और वहां से लौट आया। इसी दौरान मैं एक मर्तबा मदीने के बाजार में जा रहा था कि एक किप्ती को, जो नसरानी था, वो शाम से मदीना मुनव्वरा अपना गल्ला फरोख्त करने आया था। ये कहते हुए सुना कि कोई काब बिन मालिक का पता बता दो। लोगों ने उसको मेरी तरफ इशारा करके बताया। वो मेरे पास आया और गस्सान के काफिर बादशाह का खत मुझे ला कर दिया। उसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे आका ने तुम पर जुल्म कर रखा है। तुम्हें अल्लाह जिल्लत की जगह ना रखे और ना जाया करे। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दुनिया का कायदा होता है कि किसी बड़े की तरफ से अगर छोटों को तंबीह होती है तो उनको बहकाने वाले और ज्यादा खोने की कोशिश किया करते हैं और खैर ख्वाह बनकर इस किस्म के अल्फाज से इश्तियाल दिलाया ही करते हैं। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने ये खत पढ़कर इन्ना लिल्लाहि पढ़ी कि मेरी हालत यहां तक पहुंच गई कि काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और मुझे इस्लाम तक से हटाने की तदबीरें होने लगी। ये एक और मुसीबत आई और उस खत को ले जाकर मैंने एक तन्नूर में फूंक दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके एराज की वजह से मेरी ये हालत हो गई है कि काफिर मुझसे तमा करने लगे। उसी हालत में 40 रोज हम पर गुजरे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद मेरे पास हुजूर का ये इरशाद लेकर आया कि अपनी बीवी को भी छोड़ दो। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या मंशा है, उसको तलाक दे दूं? कहा नहीं, बल्कि अलहदगी इख्तियार कर लो। और मेरे दोनों साथियों के पास भी उन्हीं कासिद की मार्फत यही हुक्म पहुंचाया। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तू अपने मैके चली जा, जब तक अल्लाह ताला इस अमर का फैसला फरमाए वही रहना। हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि हिलाल बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, कोई खबरगिरी करने वाला ना होगा तो हलाक हो जाएंगे। अगर आप इजाजत दें और आपको गरानी ना हो तो मैं कुछ कामकाज उनका कर दिया करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुजायका नहीं, लेकिन सोहबत ना करें। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस चीज की तरफ तो उनको मैलान भी नहीं। जिस रोज से ये वाकया पेश आया आज तक उनका वक्त रोते ही गुजरा है। काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मुझसे भी कहा गया कि हलाल की तरह तू भी अगर बीवी की खिदमत की इजाजत ले ले तो शायद मिल जाए। मैंने कहा, वो बूढ़े हैं, मैं जवान हूं, ना मालूम मुझे क्या जवाब मिले, इसलिए मैं जुर्रत नहीं करता। गर्ज इस हाल में 10 रोज और गुजरे कि हमसे बातचीत मेल जोल छुटे हुए पूरे 50 दिन हो गए। 50वें दिन की सुबह की नमाज अपने घर की छत पर पढ़कर मैं निहायत गमगीन बैठा हुआ था। जमीन मुझ पर बिल्कुल तंग थी और जिंदगी दो भर हो रही थी कि सलाह पहाड़ की चोटी पर एक जोर से चिल्लाने वाले ने आवाज दी कि काब, खुशखबरी हो तुमको। मैं इतना ही सुनकर सजदे में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा और समझा कि तंगी दूर हो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज के बाद हमारी मुआफी का ऐलान फरमाया, जिस पर एक शख्स ने तो पहाड़ पर चढ़कर जोर से आवाज दी कि वो सबसे पहले पहुंच गई। इसके बाद एक साहब घोड़े पर सवार होकर भागे हुए आए। मैं जो कपड़े पहन रहा था वो निकाल कर बशारत देने वाले की नजर कर दिए। खुदा की कसम, इन दो कपड़ों के सिवा और कोई कपड़ा उस वक्त मेरी मिल्क में ना था। उसके बाद मैंने दो कपड़े मांगे हुए पहने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस तरह मेरे दोनों साथियों के पास भी खुशखबरी लेकर लोग गए। मैं जब मस्जिद नबी में हाजिर हुआ तो वो लोग जो खिदमत अक़दस में हाजिर थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए दौड़े और सबसे पहले अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बढ़कर मुबारकबाद दी और मुसाफा किया, जो हमेशा ही याद रहेगा। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर सलाम किया तो चेहरा अनवर खिल रहा था।
اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کہ یہ ثروت ہی اس مصیبت کا سبب بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ میں نے عرض کیا کہ بہتر ہے خیبر کا حصہ رہنے دیا جائے، مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔